سرکار، ایک ٹرینڈ جو ان دنوں ہمارے یہاں کہا جائے بدقسمتی سے چلن پا چکا ہے، رائج ہو چکا ہے، کہا جاتا ہے کہ مرکزی مجلس، اعلیٰ مجلس، قدیمی مجلس، روایتی مجلس، جتنی بھی تقسیم بندی پاسبل ہو سکتی ہے، ممکن ہو سکتی ہے، وہ ہو گئی ہے، کہیں مرکزی کے نام سے، کہیں اعلیٰ کے نام سے، کہیں رسمی کے نام سے، کہیں روایتی کے نام سے۔ کیا آل محمد کی نظر میں بھی واقعاً یہ معیار ہے کہ فلاں مجلس مرکزی ہے، فلاں قدیمی ہے، فلاں رسمی ہے یا فلاں روایتی ہے؟ جہاں تک قدیمی مجلس کا سوال ہے، ظاہر ہے کہ جہاں پہ ذکر محمد و آل محمد اور ذکر مصائب امام حسین ہو، اس جگہ کی اپنی برکات ہیں، اور بعض روایت میں تو اس طرح سے بھی ذکر ہوا ہے کہ جس جگہ پہ مجالس عزا منعقد کی جاتی ہیں وہاں پہ ملائکہ آ کے خود کو مس کرتے ہیں، اور بعض علماء کے حالات زندگی میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ جس جگہ پہ کئی سالوں سے مجلس ہو رہی ہو وہاں پہ جا کے انسان کو ان ہستیوں سے توسل کرنا چاہیے، وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے۔ البتہ جو یہ میں لفظ قدیمی یا مرکزی یا کہا جائے اعلیٰ پیمانے پر مجلس میں کسی ایک الگ تناظر سے کر رہا ہوں، جو قدیمی ہے بہرحال وہ روایتی ہے، قدیمی ہے، ایک زمانے سے چلی آ رہی ہیں، برکتیں ہیں، لیکن مجلس کو اس طریقے سے کمپیئر کرنا کہ صاحب یہ مجلس بڑی ہے، یہ مجلس چھوٹی ہے، یہ مجلس معمولی سی ہے، کیا یہ طبقہ بندی اہل بیت کے یہاں بھی ہیں؟ وہ مثلا مرکزی مجلس میں آتے ہیں، چھوٹی مجلس میں نہیں آتے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ میں اس سوال کے جواب میں ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں۔ مرحوم آیت اللہ ہستئی ایران کے بزرگ عالم دین گزرے ہیں اور مسلم مجتہد تھے۔ ان کے حالات زندگی میں بیان ہوا ہے کہ وہ تہران میں رہتے تھے اور عارف بھی تھے، تو انہوں نے توسل کیا جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، اور عرض کرتے ہیں کہ بی بی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سال میں کسی ایسی مجلس میں جا کے مجلس پڑھوں کہ جہاں پہ مجھے یقین ہو کہ آپ وہاں پہ تشریف لاتی ہیں۔ یعنی ایک مجتہد بھی تھے اور خود مصائب خان بھی تھے، عارف شخصیت، اور مصائب خان بھی تھے، یعنی کہ خود جا کے مجالس بھی پڑھتے تھے۔ تو یکم محرم کو عالم خواب میں انہوں نے دیکھا کہ جناب سیدہ ان سے فرما رہی ہیں کہ تہران کے قدیم جو ایک علاقہ ہے وہاں پہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے گھر میں مجلس ہوتی ہے، میں وہاں پہ شرکت کرتی ہوں، وہاں پہ میں تشریف لاتی ہوں۔ بہرحال یہ پوچھتے ہوئے گئے اور اس خاتون کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ مجلس کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ تو مرحوم آیت اللہ ہستئی نے ان سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے گھر کل سے آ کے مجلس پڑھ لیا کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں سامعین کچھ زیادہ نہیں ہوتے ہیں، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو بہت اچھا ہے، آپ تشریف لائیں، لیکن میرے ہاں سامعین کی تعداد بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں آپ کے گھر میں مجلس پڑھوں۔ اگلے دن بہرحال یہ گئے، انہوں نے مجلس پڑھی، اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ صرف 4 افراد مجلس میں شریک تھے، اور یہ صرف 4 افراد یعنی خود اس کوچے کے، گلی کے اور محلے کے بھی نہیں، کہا جائے گھر یا آس پاس کے۔ جی 4 افراد وہاں پہ مجلس میں شریک ہوئے تھے، اور یہ بوڑھی عورت پردے کے پیچھے سے چائے بنا کے ان کے لیے لا رہی تھی۔ مجلس پڑھنے کے بعد یہ چلے گئے، اور مرحوم آیت اللہ ہستئی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس خاتون سے کوئی نذرانہ یا ہدیہ قبول نہیں کروں گا۔ کہتے جب 10 دن انہوں نے وہاں پہ مجلس پڑھی تو یہ جانے لگے، اور یہ جب 10 دن انہوں نے وہاں پہ مجلس پڑھی تو مجلس پڑھنے کے بعد یہ جلدی سے باہر نکلے کہ یہ خاتون مجھے ہدیہ نہ دے۔ تو وہ بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی آئی اور آواز دے رہی ہے کہ حج آغا سنیے گا، یعنی قبلہ سنیے گا، قبلہ وہاں پہ رکے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، نذرانہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ سمجھیں کہ میں نے یہ قبول کر لیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پورا سال لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں صرف اس نیت سے کہ میں اپنے گھر میں فرش عزا بچھا سکوں، اور یہ جو نذرانہ ہے یہ میں نے اسی نیت سے رکھا تھا، یہ آپ کے لیے ذاکریں امام حسین کے لیے کہ جو امام حسین کا مصائب پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جب اصرار کیا تو انہوں نے وہ قبول کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایک شرط پہ یہ ہدیہ قبول کروں گا
کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں مصائب پڑھتا تھا تو پشت پردہ آپ کے ساتھ ایک اور بیوی کے رونے کی بھی آواز آتی تھی، وہ بیوی کون تھیں؟ تو انہوں نے کیا تم نے عالم خواب میں نہیں دیکھا تھا کہ بیوی نے فرمایا تھا کہ میں یہاں پہ تشریف لاتی ہوں؟ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ تعداد ہو وہاں پہ بیوی تشریف لیں. یہ بیوی اخلاص کو دیکھتی ہیں، خلوص کو دیکھتی ہیں کہ آپ نے کس نیت سے فرش عزا بچھایا ہے. لوگ جو شریک ہو رہے ہیں وہ کس نیت سے شریک ہو رہے ہیں، بانیان مجلس کس نیت سے فرش عزا بچھا رہے ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ کس نیت سے آ کے مجلس عزا پڑھ رہے ہیں. تو مجلس کا معیار سامعین یا عزاداروں کی کثرت یا قلت سے نہیں ہے، بلکہ اخلاص اور خلوص سے ہے. یہ بیوی خلوص کو دیکھتے ہیں. اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ ایران کی ایک بزرگ عالم دین خطیب، وہ بہت زیادہ مجالس وغیرہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو وقت ان کے پاس کم ہوتا تھا. ایک دن گلی میں ہی ایک بچوں نے سبیل لگائی ہوئی تھی، تو بچوں نے ان سے کہا کہ قبلہ آپ ہمارے ہاں بھی 2 منٹ مجلس پڑھ دیجئے. تو وہ رکے اور انہوں نے وہاں پہ 2 منٹ مجلس پڑھ لی. مجلس پڑھنے کے بعد وہ بچوں نے انہیں تبرک میں چائے پیش کی. تو وہ کہتے ہیں ایک تو مجھے جانا تھا جلدی، دوسرا یہ کہ وہ چائے میں کچھ اتنا ذائقہ نہیں تھا، یعنی کہ ظاہر بچوں نے بنائی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچوں سے چھپ کے، یعنی کہ تاکہ وہ نہ دیکھیں، میں نے تھوڑی سی چائے پینے کے بعد باقی چپکے سے گرا دیے. کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ بیوی اسی بات پہ ناراض تھیں کہ یہ چائے یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. تو اس میں بھی ہمارے لیے درس ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ سبیل بچوں نے لگائی، وہ واقعاً خلوص سے لگائی جاتی ہے. مرحوم شیخ انصاری سے بھی اسی طرح کے واقعات جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں کہ وہ جب درس کے لیے جاتے تھے حرم امیر المومنین میں، تو جہاں کہیں پہ بھی گلی میں انہیں مجلس عزا کی آواز سنائی دیتی تھی اور کوئی مصائب پڑھ رہا ہوتا تھا تو وہ وہیں پہ گلی میں بیٹھ جاتے تھے، اور جب تک وہ مصائب پڑھ رہے تھے مصائب سننے کے بعد جاتے تھے. تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ان مجالس کا ہم زیادہ سے زیادہ احترام کریں، اور بالخصوص جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی مجلس ہے. کوئی بھی مجلس چھوٹی نہیں ہے. ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان خلوص دل سے 2 افراد، ایک پڑھنے والا اور دوسرا سننے والا، کہتے ہیں اگر خلوص دل سے فرش عزا بچھا لیں اور اس میں صرف 2 افراد ہوں تو وہاں پہ تیسری فرد جناب سید زہرا سلام اللہ علیہ ہوتی ہیں. یہ بیوی صرف خلوص کو دیکھتی ہیں. دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں خلوص دل سے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا عرفان حیدر صاحب قبلہ، جو بتا رہے تھے کہ فرش عزا پر ذوات مقدسہ محمد و آل محمد تشریف لاتی ہیں، اور آل محمد کی نگاہ میں کوئی بھی فرش عزا اپنی شان و شوکت یا اپنی قلت افراد کی وجہ سے نہ کم ہے، نہ ہی شان و شوکت کی وجہ سے بڑا ہے، بلکہ آل محمد کے یہاں خلوص سب سے اہم عنصر ہے. جہاں خلوص پایا جاتا ہے یقیناً وہاں محمد و آل محمد موجود ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.